السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ کل کی گفتگو کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو یاد ہوگا، چونکہ آج ہم نے اسی سے آگے بڑھنا ہے، تو میں اسے کوئک ریویو کے طور پہ چند باتیں کر لوں۔ 3 باتیں میں نے کی تھیں کہ مودت اہل بیت واجب ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کا حکم ملتا ہے، ایمان کا حصہ اس لیے۔ دوسری بات میں نے کی تھی کہ چونکہ ذات رسول سے محبت ایمان کا جزو لا ینفک ہے اور اہل بیت اطہار ذات رسول کے اندر شامل ہیں، وہ مخلوط ذات ہے۔ معاف کیجیے گا، دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ اہل بیت اطہار کے وجود مسعود علی، فاطمہ، حسن، حسین ذات رسول کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں نے کل ایک چھوٹی سی بات کی تھی، شاید کسی کو کھٹکی ہو اور کسی کو اس پہ کوئی اعتراض بھی ہو، کہ رسول کا پیکر کامل اور اکمل نہیں ہوتا ان 4 ہستیوں کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول کامل نہیں ہے، لیکن وہ جو کور بنتا ہے نبوت کا، اور نبوت کے ساتھ اس کے حامیوں کا اور ساتھیوں کا، وہ کور، وہ حلقہ، وہ دائرہ، وہ رسول کی ان شخصیات کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہستیاں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے اور باقی سب کو بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ہستیاں بذات خود اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے روحانی مقام کی وجہ سے اس سطح پہ آ جاتی ہیں کہ ایمان اگر ہے تو یہاں ہے، گویا یہ ایمان ہے اور دوسری طرف اندھیرا ہے، اور وہ کربلا ہے۔ اس پہ ہم کل جائیں گے۔ ہم آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں انہی 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، روایات کی روشنی میں کیا ہے۔ آج چونکہ تھوڑا سا میں پڑھوں گا، شاید آپ کے لیے بورنگ ہو، لیکن اگر آپ سنیں گے غور سے تو یہ بہت مفید ہے اور ہمارے ایمانوں میں اضافے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، والف الف ثناء و صلاۃ و سلام علی محمد مرآۃ لتجلیاتہ و لانوارہ۔ میں نے کل کا خطبہ اور آج کا خطبہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہے، تو غور کرنے والے اسے جانیں گے۔ وعلی آلہ الذین یحبہم اللہ و رسولہ والذین حبہم و مودتہم جزو من الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اہل بیت جزو ایمان ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، وہ ذہن میں رکھیے، اور اس کے ضمن میں رسول اللہ کی فرامین مقدسہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک جی سورہ شورہ کی آیت نمبر آپ کو میں بالکل بتا دیتا ہوں، چلے اچھا ایک یہاں پہ ایک اور بات میں کلیئر کرتا جاؤں، جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے تو یہ واضح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض نوجوان ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے، کہ رسول کی ذات اور وہ شخصیت، رسول کی تعلیمات ہیں اور ایک رسول کی شخصیت ہے۔ ایمان رسول کی ذات سے محبت کا نام ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہمیں اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یہ فرق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ رسول کی شخصیت، وما ینطق عن الہویٰ، وہ جو بولتا ہے وہ وہی ہے۔ رسول کہتا ہے زبان پکڑ کے کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ رسول چلتا ہے تو وہ رسول ہے، رسول بیٹھتا ہے تو وہ رسول ہے، ایون اس کا بیڈ روم بھی، اس میں بھی وہ جو کچھ کرتا ہے وہ رسالت اور نبوت کا جز ہے۔ سیدہ عائشہ اسے بھی بیان کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو رسول رسول ہے، عام بشر کبھی نہیں ہے انسان، لیکن وہ رسول ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ کے فرامین دیکھیے، کیونکہ ایک بہت باریک ایک بات کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، کہ یہ جو محبت تھی نا اہل بیت کے ساتھ، یہ شفقت پدری تھی، یہ انسانی فطرت جو نیچر ہے کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے وہ تھی، لیکن وہ باپ رسول ہے، یہ یاد رکھیں۔
پہلی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتی وذاتی احب الیہ من ذاتہ. اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کل میں نے روایت پڑھی تھی اسی کی روشنی میں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِي، اور میری عطرت یعنی میری اولاد، رسول کی اولاد کون سی ہے وہ بھی آگے آئے گا. وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِي، اور میری اولاد اسے اس کی اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اس کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. دوسری روایت ہے کہ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، کہ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ میری محبت کا حکم دیتا ہے، اور میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کیونکہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے. یہاں ریفرنسز موجود ہیں، میں چونکہ مختصر کر رہا ہوں اس لیے نہیں پڑھ رہا. ایک اور وہ ابن عباس سے تھی، یہ عباس ابن عبد المطلب سے ہے. ان العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها فقال فغضب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبا شدیدا وقال والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی. واقعہ یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب آتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جب یہ قریشی ہیں ہم ان کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے ان کے چہروں پہ عجیب سی ناراضگی اور پریشانی سی طاری ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے بعض لوگوں کے ساتھ یہ بڑے کھلے متھے سے ملتے ہیں، بڑی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں. تو رسول اللہ غضبناک ہو گئے، اور رسول کا غضب وہ پہچانتے کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح ہمیں پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ غصے میں کہ آپ کے گال مبارک سرخ ہو جاتے تھے، اور آپ جو چادر ہوتی تھی وہ گھسیٹتے ہوئے آیا کرتے تھے زمین کے ساتھ. رسول کا غضب اور اس کی شدت یہ تھی بس کہ ان کے گال سرخ ہوتے اور وہ اپنی کملی گھسیٹتے ہوئے تشریف لاتے. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کہ مومن کے دل میں ایمان نہیں گھس سکتا، حتی یحبکم للہ ولرسولہ، یہاں تک کہ وہ تم سے عباس ابن عبد المطلب تم سے محبت کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور اس لیے کہ تم میرے قرابت دار ہو، میرے عزیز ہو، میرے اہل بیت ہو. اسی کے ساتھ ایک اور روایت جوڑتے ہیں واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اس میں رسول اور اس کا لفظ نہیں ہے، باقی روایت وہی ہے. عن ابی ہریرہ، بلیوں والے، بخاری نے ان سے قریب 650-700 روایت، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر الروایہ صحابی ہیں، 3000 کے قریب ان سے مکمل روایات ملتی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے قرابت داروں کے لیے، میری اہل بیت کے لیے بہتر ہے میرے بعد. آپ اپنے بعد کا لفظ آپ نے کہ میرے بعد جو میرے اہل بیت سے بھلائی کرے گا وہ تم سب میں بھلا ہے. اگلی روایت ہے، یہ حسن بن علی سے ہے، امام حسن سے. ان الحسن ابن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ عز وجل وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، اس کے لیے میں پوری روایت لایا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت،
ہم اہل بیت کی مودت تم پر لازم ہے. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ, کہ جس نے خدا سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ ہم سے یعنی ہم اہل بیت سے محبت رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا. اور جنت میں جائے گا کیسے؟ پھر بھی بشفاعتنا, کیونکہ ہم سب نے رسول کی شفاعت سے ہی جانا ہے جنت. بغیر شفاعت کے, بغیر رحمت کے, بغیر شفقت کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں جنت کا حقدار ہوں یا اللہ میرے ساتھ انصاف اگر کرے تو میں بخشا جاؤں گا, سوال یہ پیدا ہوتا. والذی نفسی بیدہ, اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا, کہ کسی شخص کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنی مرضی نیکیاں کر لے, ہر قسم کا عمل اس میں شامل ہے. الا بمعرفت حقنا, مگر یہ کہ وہ ہمارے حق کی معرفت رکھے, ہمارا حق پہچانے. اور یہاں حق پہچاننے سے مطلب یہ کہ ہمارا حق ادا کرے, ہماری حب رکھے, ہماری مودت رکھے. حق یہی ہے, ایک اجر رسالت یہی ایک چیز ہے, دوسری کوئی چیز نہیں ہے. عن ابی رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت وشیعتک تردون علی الحوض رواء مرویین مبیدۃ وجوہکم وان عدوک یردون علی ظماء مقبحین. بہت خوبصورت اور بڑی ایمان افروز روایت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے علی, تم اور تمہارے شیعہ اس دور کے شیعہ, آج کے شیعہ جو بھی ہیں وہ شیعان علی جن کو کہتے ہیں, تردون علی الحوض, میرے پاس آؤ گے حوض کوثر پہ, وہاں انا اعطیناک الکوثر والا حوض کوثر, اور آؤ گے کس حال میں؟ رواءً, تر و تازہ, سیراب ہوئے ہوئے, پانی پیے ہوئے, اور مرویین, بارونق چہروں کے ساتھ, سرسبز و شاداب چہروں کے ساتھ, اور مبیدۃً, چمکتے ہوئے, صاف ستھرے, نورانی. وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلِيَّ ظُمَاءً مُقَبَّحِينَ, اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ وہاں آئیں گے, پانی پینے کے لیے آئیں گے, پیاس لگے گی, پیاس سے مرے ہوئے ہوں گے, برا حال ہوگا, اور ان کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہوگی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بعض اور روایات میں آتا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے دھتکار دیا جائے گا کہ جاؤ تم رسول کے اور رسول کی آل کے دشمن جاؤ, اور وہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس لوٹ جائیں گے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کی محبت کا ایک دن وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. جیسے ایک دن میں آل محمد سے محبت روا رکھی, جائز رکھی, اور ان کی محبت میں کوئی کام کیا, وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خیر من الف شہر, حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ جو 1000 راتیں جن سے ایک رات بہتر ہے, وہ ایک رات وہ شب عاشور ہے. وہ ایک دن جو محبت اہل بیت کا ہے اور اہل بیت کی عقیدت میں اور ان کے غم میں رونے کا ہے, وہ 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے. ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ نے اور کہا کہ جنہوں نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں کے والد سے محبت کی اور ان دونوں کی والدہ سے محبت کی, تو وہ جنت میں اس مکان میں ہوگا, اس درجے میں ہوگا جس میں میں ہوں گا. اور کہتے ہیں کہ وہاں عرش کے نیچے ایک سبز, روز حشر عرش کے نیچے ایک سبز محل بنایا جائے گا جو مائی فاطمہ کا ہوگا اور جس میں اہل بیت ان کے ساتھ رہیں گے. وقال ھذا حدیث حسن, یہاں پہ چونکہ ترمذی ہیں تو ترمذی اس طرح کے احکام لگاتے ہوتے ہیں حدیث کے اوپر. اب یہ پہلا پورشن ہے جس میں تقریباً 250-300 احادیث تھیں میرے سامنے جو میں دیکھتا رہا ہوں مسلسل, اور ان میں سے میں نے یہ چند سلیکٹیو لی ہیں جو میرا خیال ہے کافی ہیں. کسی کے سامنے بھی اگر رکھی جائیں تو حدیث رسول کی روشنی میں
اہل بیت کی مودت کا لازم ہونا، فرض ہونا، اور جو امام شافعی کے کل اشعار پڑھے، امام شافعی سب سے بڑے فقیہ ہیں آپ یوں کہہ لیں، جن کو مطلب ابو حنیفہ کے بعد، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ سے بھی اس لیے کہ ان کے ہاں 2 قول ہیں، وہ ایک فقہی بات ہے۔ دوسرا کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہوں، شعر پڑھا تھا آپ نے پہلے دن، میں ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہوں، یا میں ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہوں۔ تو یہ سارے مدینہ، نجف اور کربلا یہ قرینے ہیں، استعارے ہیں، ایک وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ذات رسول میں ان کی شمولیت ہے۔ اس پہ بھی میں بہت کم احادیث میں یہاں لایا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، صرف آپ کو چند رشحات، چند تجلیات کہ وہ کیسے اس ذات میں مدخل ہیں، مدغم ہیں۔ باقی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان مسور بن مخرمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ روایت سبھی نے روایت کی ہے، بخاری مسلم سے لے کے تاریخ کی کتابوں تک، اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جز ہے میرا۔ اور یہ سیدہ فاطمہ سے متعلق ہے رسول کی، ایک ہی ہستی ہے، اور دوسرے علی ہیں، اور تیسرے حسن حسین ہیں، جن کے متعلق اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ دوسری بات ہے، یہ تو رسول کا قول ہے نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپیرنس میں، اپنے پیکر میں سیدہ فاطمہ رسول سے کتنی مشابہت رکھتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں قالت ما رأيت أحدا أشبه صمتا ودلا وحديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللہ، کہ میں نے کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں دیکھی جو فاطمہ سے زیادہ رسول کے مشابہ ہو، کس میں؟ صمتن، اپنی عادت میں، ودلن، اور اخلاق و کردار میں، وحدین، ایون اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں۔ سیدہ، اور یہ روایات، یہ مسلسل اس طرح کی روایات سیدہ عائشہ سے ہی ملتی ہیں، چونکہ وہ بڑا نوٹ کرتی تھیں، ان کی نظریں بڑی مشاہد نظریں تھیں، اور سیدہ جب آتی تھیں، اٹھتی تھیں، پھرتی تھیں، چلتی تھیں، اور انہوں نے ہی یہ روایات کی ہیں، اور بخاری اور مسلم نے انہیں لیا ہے۔ ان انس بن مالک قال لم یکن احد اشبہ برسول اللہ من الحسن بن علی و فاطمہ، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے پیکری مشابہت، اپیرنس میں مشابہت رکھنے والے حسن اور فاطمہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا، یہ دونوں رسول اللہ کے بالکل مشابہ تھے۔ یہ ہو گئی سیدہ فاطمہ، اور اب حضرت علی۔ ابن جنادہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول علی منی وانا منہ ولا یعدی انی الا علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور خیبر کے موقع پہ ایک اور روایت ہے، میں نے یہاں نوٹ نہیں کی لیکن میں اس کو بتانا چاہوں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، کہ میرا گوشت تیرا گوشت، میرا جسم تیرا جسم، اور میرا خون تیرا خون۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے اس ضمن میں، تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ اپنے بستر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آیات مبارکہ پڑھ کے کنکر پھینکتے ہیں، اور وہ جو گھیرا تھا کفار کا اس سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جوڑیں کہ وہ مائی ہے جو مائی سڑکوں پہ اور گلیوں میں رسول کے لیے کانٹے بچھاتی ہے۔ اچھا، وہ کانٹے بچھانے والی کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ رسول آ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جوڑیں جلدی سے، کوئک، کہ رسول کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ رسول گلی سے گزرتے ہیں تو ابو ہریرہ پیچھے سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ رسول اس طرف گئے ہیں، وہ اسمیل لیتے ہوئے، وہ خوشبو لیتے ہوئے، اور کفار کو بھی وہ آتی تھی۔ پھر رسول کے لیٹنے کا ان کی حیات قضائی وہ ایک انداز ہے۔ علی بستر پہ سویا ہے، ساری رات سویا رہا ہے، اور وہ دائرہ بنا کے باہر کھڑے رہے ہیں، محاصرہ کر کے دیکھتے رہے ہیں، انہیں خوشبو بھی آتی رہی ہے، اور
وہ حیات قضائی بھی جو اپیرنس تھی وہ بھی علی کی اور رسول کی بالکل سیم رہی ہے. تو علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، وہ علی ہے. اور ایک اور روایت ہے عمار ابن یاسر سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسی من آمن بی وصدقنی بالولایت علی ابن ابی طالب من تولاہ فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی اللہ ومن احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. یہ اور اس مضمون کی دیگر روایات بے شمار ہیں، قریب 150 صحابہ سے مروی ہیں. یہی غدیر خم کے موقع پہ من کنت مولاہ فعلی اللہم وال من والا اللہم آد من آدہ. یہاں حضرت عمار بن یاسر کی ایک روایت میں نے لکھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی میں اسے علی کی ولایت کی وصیت کرتا ہوں. اور کہتے ہیں جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا. بالفاظ دیگر جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اس مضمون کی بہت ساری اللہ کہتے ہیں کہ اللہ حارب ہے اس سے جو علی اور حسن اور حسین سے لڑائی کرے. اللہ اس سے جنگ کرتا ہے اور رسول اس سے جنگ کرتا ہے، اور جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جو رسول کو اذیت دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اس طرح کی بہت ساری اس مضمون کی روایات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں ایک ہیں. رسول کی محبت علی کی محبت ہے، رسول کا بغض علی کا بغض ہے، علی کا بغض رسول کا بغض ہے. ہم آگے چلتے ہیں. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے روایت ہے وَهُوَ آخِذٌ بِشَعْرِهِ. یہ میں صرف اس بات کے لیے لے کے آیا ہوں یہ روایت. اور انہوں نے اپنے بال پکڑے ہوئے تھے. حضرت حسین بن علی نے روایت کی اور انہوں نے یوں اپنے بال پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حدثنی علی ابن ابی طالب، مجھ سے علی ابن ابی طالب نے روایت کی وَهُوَ آخِذٌ بِشَعْرِهِ، اور انہوں نے بھی اپنے بال پکڑے ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں قال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِشَعْرِهِ، اور رسول اللہ نے بھی اپنی زلفیں پکڑی ہوئی تھی. اور آپ نے فرمایا کہ من ازا شعرتم منکا فقد ازانی ومن ازانی فقد از اللہ ومن از اللہ فعلیہ لعنت اللہ. کہ جس نے یہ بال برابر بھی تجھے اذیت دی نا علی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. حسن حسین کے ساتھ مشابہت ایک روایت کہ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک. دو شہزادے ہیں، حضرت حسن جو ہیں وہ یہاں سے لے کے سینے تک رسول کے مشابہ ہیں ہو بہو، اور باقی جسم جو ہے وہ امام حسین کا رسول اللہ کے مشابہ ہیں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین ویقول ہاذان ابنائی ہاذان ابنائی. رسول نے حسن حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اور ان فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ یومن، رسول خدا ان کے پاس تشریف لاتے ہیں ایک دن، پوچھتے ہیں این ابنایا، میرے بچے کہاں ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں. تو عرض کرنے لگیں ذہب بہما علی، انہیں علی لے گئے ہیں. فتوجہ رسول اللہ فوجدہما یلعبان فی مشربہ وبین ایدیہما فضل من تمر. رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں باہر اور ان کے پاس کھجور کا کچھ بچے کچی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. تو اب علی سے مخاطب ہو کے رسول کہتے ہیں کہ الا تقلب ابنی قبل الحر، خبردار علی میرے بچے کو گرمی ہونے سے پہلے واپس لے آنا. تو یہ رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت کا مطلب اللہ کی محبت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اعتنقہ فقبلہ، آپ نے انہیں جپھی ڈالی، آپ نے انہیں گلے لگایا اور انہیں بوسہ دیا، اور پھر یہ کہا کہ میرے بچوں کو گرمی سے پہلے لے آنا، اور ساتھ فرمایا کہ حسین منی وانا منہ،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. دیکھیں علی منی و انا من، فاطمہ تو بدعۃ منی اور حسین منی و انا من. احب اللہ من احب الحسنین، الحسن والحسین سبطان من الاسباط، کہ اللہ محبت کرتا ہے سے محبت کرتا ہے. اور یہ حسنین دونوں، حسن اور حسین، سبطان من الاسباط، دو الگ الگ امتوں جتنے ہیں. یہ سبطان کا ایک مطلب نواسے بھی ہے، اور دوسرا مطلب محدثین نے یہ کیا ہے کہ سبطان کا مطلب دو الگ الگ امتیں ہیں، یہ دو الگ الگ قوتیں ہیں. اب بس ایک ایک روایت کہ روحانی مقام و مرتبہ کیا ہے. میں نے بڑی ڈیفرنٹ سی سلیکشن کی ہے، بڑی جو عمومی طور پہ نہیں کی جاتی. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ سے آپ سب واقف ہیں کہ وہ از اول تا آخر آنے والی تمام فیمیلز کی سردار ہیں، وہ سب سے بلند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بها ثم قام الیہا فقبلها ثم اخذ بیدہا فجاء بها حتى یجلسها فی مکانہ وکانت اذا رأت النبی رحبت به ثم قامت الیہ فقبلت. اچھا اب عرب کے رواج کو دیکھ لیں کہ عرب میں رسول باہر نکلتے ہیں اور صحابہ ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو رسول منع کر دیتے ہیں کہ اجمیوں کی طرح احترام مت کیا کرو. ہمارے ہاں یہ عام ہے، عرب میں ایسا نہیں ہے. اور رسول یہ پروٹوکول صرف ایک شخصیت کو دے رہا ہے، فاطمہ کو. اور روایت کون کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ. ہر دفعہ اب کوئی 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے نا، تو سیدہ فاطمہ تو روز ملا کرتی تھی اور روزانہ یہ ہوتا تھا. اور تبھی روایت کی کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو آتے دیکھتے تو آپ خوش ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، اور پھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اسے چومتے. اور سیدہ فاطمہ جب رسول اللہ کو دیکھتی تو یہی عمل کرتی. اور یہ رسول اللہ کا یہ معاملہ ایک صرف سیدہ کے ساتھ ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں. ایک دفعہ دائی حلیمہ آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول خدا اپنی کملی بچھاتے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے، بس. اور کسی شخصیت کے ساتھ رسول کا یہ معاملہ نہیں. یہ رسول ہے جو رسول ہونے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، رسول ہونے کی حیثیت میں رسول ہو کے ایک خاتون کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے. تو آپ اس سے اس کے اخلاق، کردار، اس کے مقام، باقی روایات چھوڑ دیں، اس ایک معاملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس بلندی پہ فائز ہے. اور ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اذا سافر کان آخر الناس عہدا به فاطمہ و اذا قدم من سفر کان اول الناس به عہدا فاطمہ. جب کبھی کہیں جاتے تو جانے سے پہلے سیدہ کو مل کے جاتے، اور جب کہیں سے واپس آتے تو آتے ہوئے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے. اور سیدنا علی کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. امام علی سے متعلق امام علی کہتے ہیں وہی میں نے آپ کے عمل اور ایٹیٹیوڈ کو لے کے آیا ہوں، رسول کا علی کے ساتھ کیا ہے. علی کہتے ہیں کہ میں دن اور رات دونوں میں رسول اللہ کے پاس چلا جایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ کان علی من رسول اللہ مدخلان، مدخل باللیل و مدخل بالنہار فکنت اذا دخلت باللیل تنحنح لی، میرے لیے کھنکارتے، کھانسی. اب یہاں اس کے ساتھ اور روایات ہیں. رسول جب رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ نماز کے دوران تسبیح کرتے یا کھانستے کہ علی آ جاؤ. میں یہاں ایک اور واقعہ جوڑ رہا ہوں ساتھ کہ رسول کہتے ہیں کہ لی ما اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں کوئی ملک مقرب، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بشر اس میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ میرا اور اللہ کا خاص معاملہ ہے رات کے کسی پہر میں. علی وہاں بھی جاتا ہے اور رسول نماز پڑھ رہا ہے اور رسول اسے بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ. یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ اور بہت ساری روایات ہیں جو اسی مضمون کی ہیں، لیکن میں نے بس اسی ایک کو لیا ہے. اور حضرات حسنین وہی بات ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان النبی یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ فبعدہما الناس وقال النبی دعوہما بأبیہما و امی. رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرات حسنین آتے ہیں اور دوڑ کے آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں. لوگ دوڑتے ہیں، صحابہ دوڑتے ہیں، عربی تھے، وہ دوڑتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں رسول خدا سے. رسول خدا نماز چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان پہ میرے ماں باپ قربان. یہ پروٹوکول سیدہ فاطمہ کے لیے بھی ہے. رسول اللہ انہیں کہا کرتے تھے بے ابی و امی انت یا فاطمہ، یا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اور میرا خیال ہے کہ کسی اور کو کبھی رسول نے یہ پروٹوکول نہیں کیا. جی بس کل ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق کربلا سے کیا بنتا ہے. تب تک کے لیے اجازت.